السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کوئٹہ کا دورہ کرے گی اور کچھ ان کے جو ناراض لوگ ہیں ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے گی، دوبارہ ان کو رضامند کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس حوالے سے پلان بن گیا ہے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کا کوئٹہ آنے کا۔ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیے، کل نہیں، تقریباً کوئی 4 یا 5 دن، ایک ہفتہ پہلے آپ سمجھیں کہ میں نے ایک ویلاگ آپ کے سامنے پیش کی تھی اور بتا دیا تھا کہ پیپل پارٹی کا کوئٹہ میں یا بلوچستان میں بہت سارے لوگ ناراض ہیں، حکومت سے بھی ناراض ہیں زیادہ تر لوگ، اور ناراضگی حکومت کی وجہ سے، موجودہ حکومت کی، صوبائی حکومت کی وجہ سے ہے۔ تو اس سے پہلے بھی اس طرح کے کچھ تحفظات یا خدشات، اعتراضات اور ناراضگی کا اظہار ہوا، شکایتیں ہوئیں پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ دونوں کوئٹہ آئے۔ یہاں پہ پیپل پارٹی 2 گروپ میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروپ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو سپورٹ کر رہی تھی اور دوسرا جو ہے چنگیز جمالی اور صادق عمرانی وغیرہ کو۔ برابر جیسے تیسے کر کے وہ جو میٹنگ تھی، وہ اس کے بعد جو فیصلہ ہوا تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اس کو اپریشیٹ کیا گیا اور معاملہ رفع دفع ہو گئے۔ لیکن دوسرا ایک اٹیمپٹ پھر ہوا ہے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ جتانے پہ کہ جی پیپل پارٹی بلوچستان میں بہت ساری چیزوں پہ جو ورکر ہیں، لیڈرشپ ہے، وہ ناراض ہے۔ تو اسی تسلسل میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دونوں لیڈرشپ پیپل پارٹی کی آ رہے ہیں، لیکن اب اطلاع یہ ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں کوئٹہ، بلکہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ کوئٹہ پہنچیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے معلومات لیں تو بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو پروٹوکول ٹیم ہے وہ آج کوئٹہ پہنچ گئی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کل یعنی کہ منگل کے دن اور 30 ستمبر کو وہ کوئٹہ پہنچیں گے۔ کچھ ان کے ذاتی مصروفیات ہیں ظاہر ہے کہ، اور جو پیپل پارٹی کی لائر وغیرہ ہیں، وکلا، ان سے انہوں نے خطاب کرنا ہے اور اپنے لوگوں سے ملنا ملاقات کرنا ہے۔ لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ فی الحال یہ جو ناراض لوگ ہیں یا جن کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو چند دن قبل میں نے بتایا تھا، شاید وہ پروگرام تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد شاید وہ ہو کوئٹہ میں ہو یا اسلام آباد میں، اس حوالے سے کوئی میٹنگ شیٹنگ ہو، لیکن فی الحال ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیلے ہوا ہے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب، وہ ان کے گھر میں 2 فوتگیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کی خوش دامن کی جو ہے وہ انتقال ہو چکی ہیں، اور دوسرا جو ہے ان کی جو سوتیلی ماں ہے میر اسرار اللہ زہری صاحب کی والدہ، وہ بھی انتقال کر گئی ہیں۔ اس کے پہ ہم تعزیت بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ اور ظاہر ہے کہ جو ان کی صوبائی لیڈرشپ ہے، کچھ مصروفیات، مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ تو یہ اس طرح کا کوئی بڑی میٹنگ شاید نہ ہو، اور جو اٹیمپٹ ہوئی تھی ناراضگیوں کے حوالے سے جو شکایتیں درج کی گئی تھیں، شاید وہ اس پہ تھوڑی سی کم بات ہو، لیکن ظاہر ہے کہ سمجھنے کے لیے تو یہ دورہ کافی ہے۔ یہاں پہ جو ناراضگیاں ہیں جن کی، وہ اپنے خدشات وغیرہ رکھیں گے، تو جو پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ناراضگی کس حد تک ہے۔ اس کے بعد کوئی اس طرح کا میٹنگ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے، یعنی کہ صدر اور جنرل سیکرٹری، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کی بھی تبدیلی ہو، کیونکہ اس وقت پیپل پارٹی کی تمام صوبائی اور مرکزی کابینہ ڈیزولو، تقریباً صوبائی تو ہو گیا ہے، مرکزی کا مجھے نہیں پتہ کیونکہ چیئرمین بلاول ہیں ابھی تک، تو مرکز کی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن صوبائی جو ہے وہ جو کابینہ ہے ان کا سیٹ اپ ہے پارٹی کا، وہ ختم کی گئی ہے،
اور اس کی جگہ ظاہر ہے کہ نئی صوبائی صدر اور جنرل سیکرٹری کا انتخاب ہونا ہے. میں نے معلومات لینے کی کوشش کی کہ پیپل پارٹی اس دفعہ کن لوگوں کو آگے لائے گی. ایک دو نام بطور صدر سامنے آ رہے ہیں، ایک نواب ثناء اللہ زہری کا، دوسرا علی احسن زہری کا، اور ان دونوں کے نام سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ان میں سے صدر کون بن سکتا ہے، لیکن زیادہ امکانات علی احسن زہری کے ہیں کہ اس کو صدر بنایا جائے گا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو پیپل پارٹی کا موجودہ جو صوبائی اراکین میں سے دو ایسے اراکین ہیں جو پیپل پارٹی کے وہ جیالے ہیں. ایک علی مدد جتک صاحب، دوسرا جو ہے صادق عمرانی صاحب. علی مدد جتک صاحب حالیہ دنوں میں جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، اور دوبارہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ وہ نشست خالی ہے علی مدد جتک والی، اس میں دوبارہ ظاہر الیکشن وغیرہ ہونا ہے. اس میں مجھے کل میں نے کسی دوست سے پوچھا کہ یار یہ جو آفت ہے نا، یہ علی مدد تو پیپل پارٹی کے جو ہے جیالوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، ہمارے دوست ہیں، ملتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ آفت آ کے ان کے سر پر آ گئی؟ بہرحال مجھے دوست نے کہا کہ باقی تو سرسری انہوں نے ایسی بات کی، انہوں نے کہا کہ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کی باقی جو لیڈرشپ ہے نا، صوبائی اراکین وغیرہ، وہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، دور دور دکھائی دیتے ہیں. ایک فاصلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ جب ان کا مفاد ہوگا، بات وہ جو کام نکالنا ہو، تب تو ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے، سی ایم صاحب سے ملیں گے وغیرہ. کوئی بے مقصد یا بلا وجہ جو ہے وہ ہمیشہ سی ایم ہاؤس میں ڈیرے جما کے نہیں بیٹھے ہوں گے، آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس طرح. وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ملتے ہیں، نہیں پڑتی ہے تو ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. واحد ایم پی اے پیپل پارٹی کے جیالو میں سے علی مدد جتک صاحب تھے جو ہمیشہ وزیر اعلیٰ صاحب کے دائیں طرف دکھائی دے رہے تھے ہر معاملے میں. کہیں وزٹ ہو جاتا یا سی ایم ہاؤس میں کوئی پروگرام ہوتا تو اس میں علی مدد جتک صاحب جو ہے وہ بڑے ایکٹیو رہے سی ایم ہاؤس کے اندر. شاید یہی ایک وجہ ہے کہ پیپل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ شاید تھوڑی سی ناراضگی نہیں کہہ سکتے ہو، تھوڑی سی رنجیدگی شاید ہو علی مدد جتک صاحب سے. اس کے بعد ادارے کہ ان کا کیس بھی چل رہا تھا، تو یہ آپ اس کو ایکسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، اسی دوران وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے لوگ جو ہے ابھی سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. باقی یہ میں نے آپ کو پہلے سے ہی کلیئر کیا ہے کہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو بلوچستان کی جو لوگ ہیں، ان کی جو بلوچستان کی جو قیادت ہے، انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے اور کامیاب ہو گئے ہیں کہ جی موجودہ وزیر اعلیٰ پیپل پارٹی کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے. تو اس وجہ سے فاصلہ بھی انہوں نے رکھا ہے. ابھی یہ ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ بنانا سرفراز بگٹی صاحب کو، وہ اس میں زرداری صاحب کی رضامندی تو شامل ہوئی ہوگی، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی رضامندی شامل ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو باقی سینئر اراکین کی جو ناراضگی جو چل رہی ہے، جیسے میں نے کل اس دن بتایا تھا، نواب ثناء اللہ زہری ہیں، صادق عمرانی ہیں، جنرل قادر ہیں، اور یہ گرگش فیملی وغیرہ ہیں، یہ سب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ سے. لیکن ان کو ابھی تک وزیر اعلیٰ کی جانب سے خوش کرنے کے لیے یا ان کو ساتھ ملانے کے لیے، ساتھ لے کے چلنے کے حوالے سے کوئی اس طرح کا اٹیمپٹ نظر نہیں آ رہا ہے. شاید یہی چیز پیپل پارٹی کی لیڈرشپ بھی نوٹ کر رہی ہے اور وہ چیز ان کو بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ جلدی کوئی ایسا فیصلہ ظاہر ہے کہ امکانات تو کم ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی دیکھیں پیپل پارٹی کا جو علی مدد جتک صاحب تھے، وہ صوبائی کابینہ کا حصہ تھے، ان کی جو وزارت ہے محکمے کی وہ خالی ہو گئی ہے. پھر جو ہے باپ کے جو ایم پی اے تھے آپ کا یہ لانگو صاحب، ضیاء لانگو صاحب، وہ وزیر داخلہ تھے، ان کا محکمہ بھی آپ کو خالی نظر آ رہا ہے. تو اس وقت دو لوگوں کو کابینہ میں شامل کرنے کی باتیں زیادہ زور شور سے ہو رہی ہیں، ایک علی احسن زہری صاحب کی، دوسرا نواب جہانگیر مری صاحب کی. علی احسن زہری صاحب چونکہ پیپل پارٹی سے ہیں تو
علی مدد جب تک والا جو محکمہ ہے، یہ کوٹا خالی ہو گیا تو ادھر ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اور نواب جنگیز مری صاحب کو بھی ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، وہ نون لیگ سے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب آئیں گے تو اس میں وزارتوں کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ پیپل پارٹی کو کیا کوٹا کیسے پورا کرنا ہے اور کس کو لانا ہے آگے۔ اور پیپل پارٹی سے میرا جو خیال ہے وہ علی حسن زہری صاحب کا نام جو ہے وہ اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جو میری اطلاع ہے، ممکن ہے آگے پیچھے ہو جائے بعد میں۔ اور اسی طرح نون لیگ کی جانب سے نواب جنگیز مری، ان کو تقریباً جو ہے وہ کافی ٹائم سے وہ ویٹ کر رہے ہیں، اور ان کو بھی شاید کوئی وزارت دی جائے، کیونکہ اس دوران اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں 3 ایسی نشستیں ہیں جو اس وقت خالی ہیں بلوچستان اسمبلی کی۔ ایک ہے منگچر والی ضیاء لانگو صاحب والی، دوسرا جو ہے علی مدد جتک صاحب والی، اور تیسرا جو ہے لیڈی سبی والی، اپنا سفرہ ڈومکی صاحب کی جو فوت ہو گئے حالیہ دنوں میں۔ تو ان کی جگہ سے جو محکمے ہیں، جو وزارتیں خالی ہیں، ادھر جو ہے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ یہ 2 لوگوں کے تقریباً نشستیں ہیں، لیکن ایک پرابلم اب آ رہی ہے محکمہ داخلہ کے لیے۔ اطلاع یہ آ رہی ہے کہ علی حسن زہری صاحب کو آفر دی گئی ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے کہ داخلہ کا جو محکمہ ہے وہ علی حسن صاحب لیں، لیکن علی حسن صاحب جو ہے وہ صرف داخلے کا محکمہ نہیں لینا چاہتے، اطلاع ہے میری۔ وہ چاہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم اے کا بھی ہو، مطلب ساتھ میں ظاہر ہے کہ داخلہ اور پی ڈی ایم اے یہ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جس کو داخلہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ پی ڈی ایم اے بھی کا محکمہ بھی اس کو دیا گیا ہے۔ اب لیکن حالیہ جو آپ کا کابینہ بنانا، اس میں ضیاء لانگو صاحب کو داخلہ تو دیا گیا، لیکن پی ڈی ایم اے وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے پاس رکھا، اور اسی طرح انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ بھی خالی ہے۔ تو اس طرح کسی نہ کسی کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اور علی حسن زہری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں جب تک نہیں ملے گی، اور اکیلے یہ جو محکمہ داخلہ ہے نا یہ میں نہیں لوں گا، اطلاع یہ ہے۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کل جو فیصلہ ہوگا محکموں کا، اس میں پیپل پارٹی کی جو چیئرمین ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے، کون سا محکمہ کس کو دیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔